اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر حجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی حاضر خدمت ہے۔ گفتگو کا سلسلہ ماہ رمضان العظیم میں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ظہور کے لیے، امام کے ظہور کے لیے آمادگی کیسے کی جا سکتی ہے، اس عنوان پر گفتگو کا سلسلہ ہم نے رکھا ہوا ہے۔ اور عرض کروں کہ اللہ کے ایک خاص نعمات کا سلسلہ ماہ رمضان العظیم میں شروع ہو جاتا ہے، یعنی اول ماہ رمضان سے لے کر آخری ماہ رمضان تک، جس کی ایک ایک لمحہ اس میں اللہ کی طرف سے جو خیرات بڑھتی ہے اور اللہ کی طرف سے جو اپنے بندوں کے لیے جو ضیافت ہوتی ہے، جو بندے کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے ہر لمحے۔ اسی وجہ سے حدیث میں وارد ہوا ہے کہ حتیٰ سانس لینا تک عبادت ہے، یعنی سانس لینا جو ایک غیر اختیاری عمل ہے، اس کا لینا بھی ایک روزے دار، چونکہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے تو سانس جو لے رہا ہے تو سانس سے لینا بھی عبادت ہے۔ اور بعض دفعہ حتیٰ نیند بسا اوقات اختیاری عمل ہے، بسا اوقات غیر اختیاری عمل ہے، لیکن نیند اکثراً یہ ہے کہ ایک اختیاری عمل ہے، اور انسان جو ہے جب نیند میں ہوتا ہے تو اس وقت بھی حدیث میں وارد ہوا ہے کہ حتیٰ سونا بھی عبادت ہے، یعنی ایک ایسا عمل جو انسان اپنے جسم کو آرام پہنچانے کے لیے جو سوتا ہے، وہ جو اس کا سونا ہے وہ بھی عبادت ہے۔ جہاں سانس لینا عبادت ہے تو پھر دوسرے کام تو حل ہے کہ ہر کام جو ہے، جو جائز کام ہے، نہیں جو مباح اور جائز کام ہے، وہ یقیناً جو ہے اس کا اجر و ثواب ملتا ہے ماہ رمضان میں۔ اور ایک بہت اچھی فرصت ہے کہ انسان جو ہے تقویٰ کی طرف چلا جائے، یعنی تقویٰ مقصد بھی خود ماہ رمضان عظیم کا مقصد بھی تقویٰ ہے، یعنی لعلکم تتقون والی بات، یعنی مقصد یہ ہے کہ خود انسان تقویٰ دار ہو جائے۔ اب یہ تقویٰ داری جو ہے روایات میں جیسے عرض کر چکے ہیں کہ بعض دفعہ پر ہے کہ اخلاص پیدا کرنے کے لیے ہم نے ماہ رمضان العظیم کو واجب کر دیا، اخلاص کے لیے۔ بعض میں ہے کہ مساوات قائم کرنے کے لیے، امیر اور غریب کے درمیان مساوات قائم ہو جائے۔ بعض میں یہ ہے کہ حتیٰ جو پیسوں والا آدمی ہے، جو کہ مالدار ہے، مالدار کے دل کو نرم کرنے کے لیے کہ مالدار کا دل نرم ہو جائے اور وہ فقیر کو کچھ دے، اس کے لیے ہم نے ماہ رمضان کے روزوں کو واجب قرار دیا۔ مختلف حدیث میں مختلف چیزیں بیان ہوئی ہے، لیکن یہ سب کے سب چیزیں جو ہے کہاں پر لوٹ کے آتی ہے؟ تقویٰ کی طرف، یعنی اخلاص بھی تقویٰ ہے، صلہ رحم بھی تقویٰ ہے، عرض کروں آپ کی خدمت مساوات بھی تقویٰ ہے۔ تو جو بھی ہے اس میں سے جو بھی ہے وہ سب کے سب جو ہے یہ سب چیزیں تقویٰ کی طرف پلٹ کے آتی ہے، یعنی بس قرآن کا وہ فیصلہ کہ خود انسان جو ہے وہ تقویٰ دار ہو جائے، اس لیے ماہ رمضان کو واجب قرار دیا۔ بس اچھی فرصت ہے کہ ہم خود خدا کے دین کے ساتھ مخلص ہو جائے، اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہو جائے، دین سے اخلاص، یعنی خود، چونکہ دین بھی دین فطرت ہے، فطرت کا ہے، یعنی جو ہماری فطرت کے لیے اچھائیاں ہیں اس کو دین کہتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ جو ہمارے فطرت کے عین مطابق ہو اس کو دین کہتے ہیں، اور وہ جس چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے دین کے اندر، وہاں پر یعنی گویا یہ چیز جو ہے وہ ہمارے فطرت کے منافی تھی، یہ چیز، یہ فطرت سے خارج چیز تھی، جو فطرت کی خارج چیز تو یقیناً انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور وہ جو چیزیں جہاں مستحب قرار دیا، بعض کا جو ہے مستحب قرار دی سمجھیے اچھی ہے، اگر وہ چیزیں جو حرام قرار دی ہے وہ نقصان دہ ہے، جن کو واجب قرار دیا ان کا کرنا ضروری ہے، وہ عین فطرت ہے۔ تو یہ سب کے سب جو ہے امام
صادق علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے کہ دین کو فطرت مانے، یعنی دین جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے دین کو فطرت سے ہٹ کے سمجھتا ہے تو لیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس قسم کے احادیث بھی موجود ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ خود یہ دین جو ہے اس پر ہم چونکہ اس میں ایک بہت ہی اچھی تمرین اور ایک تدریب دی جا رہی ہے اس ماہ رمضان میں باقی مہینوں کے لیے کہ انسان جو ہے تقویٰ کے حد تک پہنچ جائے، تو بہت اچھا موقع ہے کہ خود حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے متعلق بھی، یعنی ان کی ظہور کے لیے بھی اسی ماہ کو ہم آمادگی کی ماہ قرار دیں، چونکہ موقع اچھا حاصل ہے، اور اسی سے جو ہے وہ ہم حضرت کے ظہور کے لیے انشاءاللہ آمادہ ہو جائے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور انشاءاللہ العزیز پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید اسد رضا رضوی صاحب مشہد مقدس سے انشاءاللہ ان کے ساتھ محفل گفتگو رہیں گے۔ یہاں لیتے ہیں بریک، پھر حاضر خدمت رہیں گے انشاءاللہ۔ دوبارہ حاضر خدمت ہے، اور گفتگو کا سلسلہ خود ماہ رمضان عظیم میں امام زمان علیہ السلام کی ظہور کے لیے آمادگی کے عنوان سے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ خود کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم خود اولاً ماہ رمضان کی عظمت اور فضیلت اور خود ماہ رمضان کے بارے میں سب سے پہلے جانیں، اور اس کے بعد نوبت جو ہے خود جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو کس طریقے سے اور کس ہدف کے تحت ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو ایک خاص چیز، ایک خاص روایت بھی موجود ہے کہ ظاہر ہے کہ اس میں جو ہے ہمارے اعمال وقت کے امام کے سامنے جاتے ہیں، یعنی 23 جو کہ شب قدر سے تعبیر کیا گیا ہے، اس میں ہمارے جتنے بھی اعمال ہے وہ امام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو امام خوش ہوتے ہیں، اگر ہمارے اعمال خدا نخواستہ برے ہوئے تو امام جو ہے وہ رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اعمال جو ہے شب قدر کو ہمارے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں رکھ دیے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے بھی اس ماہ میں چونکہ روایت میں یہ ہے کہ سب سے عظیم ترین دن ہوتے ہیں یہ انسان کی زندگی کے، جو ماہ رمضان کے دن ہوتے ہیں، عظیم دن ہوتے ہیں انسان کے لیے، یعنی گویا ہر دن کا جو ہر دن جو گزرتا ہے، گویا انسان زندگی جب
پورا روزہ گزر کے انسان لطف اندوز ہوتا ہے پوری روزے کے دن میں، اور انسان واقعاً جب اس کے اوپر جتنی بھوک اور پیاس ہوتی ہے، اگر عبد الہی ہے تو وہ اتنا ہی لطف اندوز ہوتا ہے۔ اس کو بھی آپ یاد رکھیں کہ اگر ماہ رمضان میں واقعاً ایک بندہ خدا کا عبد ہے تو جتنے تکلیف دہ روزہ ہوتا ہے اس کو وہ لطف اٹھاتا رہتا ہے، اس کو لذت اٹھاتا رہتا ہے۔ وہ یہ ماہ رمضان کی عظمت ہے۔ یعنی گویا ایک دفعہ اگر ایک شخص، دنیا دار شخص، پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے، اچھی چیز کھاتا ہے، دوسری طرف یہ روزے دار ہے جس نے خدا کے لیے وہ بھوک کو برداشت کر رہا ہے، تو اگر وہ اس پیٹ بھر کے کھانے میں اس کو لذت حاصل ہے تو اسے 100 درجہ زیادہ اس کو لذت حاصل ہوتی ہے جو خدا کے حکم کے مطابق بھوکا اور پیاسا ہے۔ بس ہونا چاہیے کہ انسان ان چیزوں کو درک کر سکے، ان کی چاشنی کو حس کر سکے کہ کیا لذت ہے، کیا اس میں جو ہے وہ کیا ہے، کتنی چیزیں ہیں جو اس میں انسان جو ہے ایک بندہ، ایک عبد الہی جو پروردگار کے حکم پر اخلاص کے ساتھ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو یہ عبد کا ایک بہت بڑا مقام ہے کہ خود روزہ جو ہے، روزے کی ایک ایسی اہمیت ہے کہ جہاں اسلام کی بات آتی ہے تو روزے کی بھی ساتھ بات آتی ہے، اور حتی حدیث میں وارد ہوا کہ روزہ جو ہے وہ بنیاد اسلام میں سے ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص روزے کا پابند نہیں ہے، خدا نخواستہ روزہ افطار کرتا ہے، یہ شخص جو ہے اس کا جو ہے یہ اسلام جو ہے، دین جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے۔ خوشبختانہ ہمارا رابطہ جو ہے آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید اسد رضا راضوی صاحب کے ساتھ قائم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ العزیز گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ، شکر خدا۔ سب سے پہلے تو ماہ رمضان العظیم کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں تبریک عرض کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے تہہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت عطا فرمایا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ محبت ہیں آپ کی، اللہ ہم سے اور آپ کی پوری ٹیم سے اور تمام مومنین مومنات سے ان کی تمام زحمات کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ الہ آمین، الہ آمین۔ شکریہ قبلہ۔ میں وقت کو ضائع کیے بغیر آپ کی خدمت عالیہ میں سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا، اور ظاہر ماہ رمضان ہے تو پہلا سوال میں خود فضیلت ماہ رمضان کے عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ ماہ رمضان کی کیا فضیلت ہے، اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ علی اہلہا۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں خالق مطلق کا، اور آپ تمام حضرات کی محبتوں کا، تمام جو آپ کی ٹیم ہے ان تمام اراکین کا میں شکر گزار ہوں، اور بارگاہ احدیت میں دعا ہے کہ اللہ آپ کی تمام زحمات کو قبول فرمائے۔ الہ آمین۔ اور عرض ادب ہے، سلام ہے تمام ناظرین کی خدمت میں۔ ناظرین نے جیسے دیکھا جانا کہ سوال یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان کو اس کی فضیلت میں حاصل ہیں، اور ماہ مبارک رمضان کی فضیلتیں کیا ہیں؟ جی، تو دیکھیں، اگر ماہ رمضان مبارک کے فضیلت کے اعتبار سے جو اگر آپ روایات کا مطالعہ کرنا چاہیں تو یقیناً بے انتہا اور لاتعداد روایات ہیں، بے شک، لیکن جو ایک
خطبہ اور ایک تقریر مشہور ہے پیغمبر اسلام کی. پیغمبر نے اپنے شعبان کے آخری جمعے میں یہ فرمایا تھا کہ قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ. اللہ تمام بشریت کو آگاہ فرمایا. اگرچہ اس وقت صحابہ موجود تھے لیکن خطاب پیغمبر کا تمام بشریت کے لیے، اس لیے کہ رحمت للعالمین ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں، تو آپ کا خطاب تمام بشریت سے ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ تمہاری طرف رخ کر لیا ہے، تمہاری طرف بڑھا چلا آ رہا ہے. اللہ کا وہ مبارک مہینہ برکتوں کے ساتھ آ رہا ہے، بالبرکت والرحمت والمغفرہ. اس میں جناب خادم عباس صاحب اس چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہوگی کہ پیغمبر نے فرمایا بالبرکت، برکت کے ساتھ آ رہا ہے. آپ دیکھیں برکت کا مطلب کیا ہے. اللہ یوں تو رحمان ہے، رحیم ہے، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں آنن فانن، لہجہ ب لہجہ ہر مخلوق پر ہیں. اس کا رابطہ ہر مخلوق سے قائم ہے، چاہے وہ اچھا ہو، برا ہو، نیک ہو، بد ہو. لیکن یہ دیکھیں پیغمبر نے فرمایا بالبرکت، برکت کے ساتھ آ رہا ہے. برکت کا مطلب کیا ہے؟ برکت کا مطلب ہوتا ہے ٹھہراؤ. جب نعمتوں میں ٹھہراؤ پایا جائے تو اس کو برکت کہا جاتا ہے. آپ ماشاءاللہ عراق میں عربی زبان سے آپ کی واقفیت ہے، آپ عالم دین بھی ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں برکے کو، عربی زبان میں جو تالاب ہوتا ہے اس کو برکہ کہا جاتا ہے. جی جی. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ تالاب کا جو پانی ہوتا ہے اس میں تسلسل نہیں ہوتا، وہ بہتا نہیں ہے پانی، اس کے اندر ٹھہراؤ ہوتا ہے، وہ پانی رکا رہتا ہے. صحیح. تو یوں تو سال بھر اللہ کی رحمتیں ہیں، لیکن وہ اللہ کی رحمتیں جو ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں جیسے آپ سمجھیے کہ بھادو کا مہینہ آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں جو بارشیں ہوتی ہیں تو ایک بادل سا آتا ہے، برستا چلا آتا ہے، اس میں کوئی بھیگتا ہے، کوئی نہیں بھیگتا ہے، کسی پر بارش ہوتی ہے، کسی پر نہیں ہوتی ہے. لیکن کبھی کبھی بارشیں ایسی ہوتی ہیں کہ موسلادھار بارش ہوتی ہے اور ہر جگہ پر وہ بارش ہوتی ہے، اور اسی بارش کے ذریعے، اس موسلادھار بارش کے ذریعے سے لالہ زار اگتے ہیں اور سبزہ جو ہے اپنا رنگ دکھاتا ہے. جی. تو وہ اسی بارش کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو یوں تو اللہ کی رحمتیں ہر مہینے ہوتی ہیں، لیکن یہ برکت والی جو ٹھہراؤ کے ساتھ ہے، جس میں ہر بندہ اس کی رحمتوں سے اور اس کی نعمتوں سے مستفیض ہوتا ہے، وہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے. اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نیک بندہ ہو، نہیں، نیک بندے تو اپنی جگہ، اس کے اندر جو گنہگار بندے ہیں وہ بھی اس کی رحمتوں سے مستفیض ہوتے ہیں. اور اللہ کا تو شکوہ بھی یہی ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ، اے انسان، وہ کیا چیز ہے جس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، فریب میں رکھ رکھا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جو تجھے مجھ سے دور کر رہی ہیں. یہ شکوہ ہے بشریت سے اللہ کا، اور اس لیے یہ شکوہ اس ماہ مبارک رمضان میں دو برابر ہو جاتا ہے. اللہ یہ سوال کر رہا ہے ہم سے، آپ سے، پوری بشریت سوال ہے کہ آخر اتنی رحمتوں کے باوجود، اتنی نعمتوں کے باوجود، ہم اتنا نوازتے ہیں، اس کے باوجود وہ کیا وجہ ہے کہ تم ہم سے جو ہے غافل ہوئے پڑے ہو. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. وہ کیا چیز ہے جس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر دو چیزیں مشابہ ہوں، ایک جیسی ہوں، تو وہاں اگر انسان انتخاب کرنے میں غلطی کر جائے تو وہاں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں یہ سمجھ نہیں پایا، پرکھ نہیں پایا، اور اس نے ایک غیر اور جعلی چیز کو اصلی چیز سمجھ کر استعمال کر لیا. لیکن سوال اللہ کا یہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی ذات نہیں، تو پھر انسان اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو اختیار کرنے کے لیے کیوں جستجو کر رہا ہے؟ آخر وہ کیا چاہتا ہے جو اس کو اللہ کے پاس نصیب نہیں ہو رہا؟ اللہ. تو یہ وجہ ہے. مثلا آپ دیکھیں اگر مال و دولت چاہیے تو اللہ کہتا ہے کہ ان شیء الا عندنا خزائنہ ننزل بقدر معلوم. اگر مال و دولت چاہیے تو ہمارے پاس موجود ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ صحیح. ٹھیک ہے. اور اگر عزت چاہیے تو کہا ان العزت للہ الجمیع. اور اگر انسان سوچے کہ ہم تھک چکے ہیں، اب تو اتنے گناہ ہو چکے ہیں کہ بس اللہ کی بارگاہ میں جا ہی نہیں پاتے، نہیں جا سکتے، شرمندہ ہم اتنے، تو لا تقنطوا من رحمت اللہ. سبحان اللہ. یہ تمام چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں کہ جس میں اللہ شکوہ کر رہا ہے. تو یہ اتنی رحمتوں کا مہینہ ہے کہ یہ برکت کے ساتھ آیا. اس میں کسی نہ مومن کو نہ گنہگار کو یہ کسی میں کہوں گا بہانے کی گنجائش نہیں کہ بھائی ہم تو اب اتنے گناہگار ہو گئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اب کیسے جائیں، کس منہ کے ساتھ جائیں. وہ جس منہ سے کے ساتھ آپ جائیں گے وہ اس منہ سے آپ کو قبول کرے گا. تو یہ برکتوں کا مہینہ ہے، اس میں ہر انسان کے لیے مغفرت ہے، چاہے وہ نیک ہوں چاہے وہ گنہگار ہوں. بے شک. اور میں ایک چیز کی طرف اشارہ کر کے بات بلانی نہ ہو جائے، بات ختم کر. تو یہ اتنی ساری جو برکتوں کا مہینہ ہے، اتنی روایات اس میں موجود ہیں
کہ ساعت ہو افضل الساعات و لیالی ہو افضل اللیالی و ایام ہو افضل الایام، کہ ماہ رمضان کے ایک ایک گھڑی جو ہے وہ فضیلت والی ہے، ہر گھڑی تمام سال سے بہتر ہے، اور اس کی راتیں تمام سالوں سے بہتر ہیں، اس کے دن تمام سالوں سے بہتر ہیں۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ اس کو سید الشہور کہا، اس کو سعادت نصیب ہوئی ماہ مبارک رمضان کو؟ آدمی اس چیز پہ غور کرے نا، آخر ماہ رمضان کو ماہ رمضان کس نے بنایا؟ کیا امتیاز ہے جس کی بنا پر ماہ مبارک رمضان بنا؟ اگر آپ کہیں کہ عبادتیں ہیں تو عبادت تو آپ دوسرے مہینے میں بھی کر سکتے ہیں، اگر کی بات ہے تو دوسرے مہینے میں روزہ رکھا جا سکتا ہے، اگر آپ کہیں کہ وجوبی روزہ ہے تو دوسرے مہینے میں وجوبی روزے ہو سکتے ہیں۔ زکوٰۃ خیرات کا سلسلہ تمام مہینوں میں ہوتا ہے۔ تو جو عبادات ماہ مبارک رمضان میں انجام دی جاتی ہیں وہ تمام عبادات سال کے دوسرے مہینے میں بھی کی جا سکتی ہیں۔ بالکل بالکل۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ماہ رمضان کو اتنی فضیلت حاصل ہوئی؟ وہ کیا چیز ہے، وہ کیا امتیاز ہے جس کی بنا پر ماہ مبارک رمضان بنتا ہے؟ اگر ہم نے اس چیز کو پکڑ لیا تو پھر دیکھیں کہ انسان کتنے بلندیاں حاصل کر سکتا ہے۔ تو اگر آپ اللہ سے پوچھنا چاہیں، قرآن سے پوچھنا چاہیں کہ آخر وہ ڈیفینیشن کیا ہے، کیا تعریف ہے کہ جس کی بنا پر ماہ مبارک رمضان بنتا ہے، تو قرآن صرف اتنا کہتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تعریف ماہ مبارک رمضان کی ہے کہ شہر رمضان کی فضیلت اس لیے ہے، ماہ مبارک رمضان اس لیے بنتا ہے کیونکہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ سبحان اللہ، واہ۔ تو اگر جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا ہے وہ اتنی برکتوں والا ہو سکتا ہے، تو وہ حیات، وہ زندگی جس کے اندر قرآن رچ بس جائے تو وہ کتنی عظمتوں والا ہوگا۔ تو پھر وہ انسان بھی سید ہو جائے گا، وہ انسان جس کی زندگی میں اور جس کی حیات اور زندگی قرآنی ہوگی، اب پھر وہ انسان بھی دوسرے انسانوں سے زیادہ افضل ہوگا، اس کی سانسیں دوسرے انسانوں سے زیادہ افضل ہوں گی، وہ پھر سید الانسان کہلائے گا، وہ انسان جس کی زندگی میں قرآن رچ بس جائے۔ یقیناً۔ تو بس یہی میں مومنین سے کہنا چاہوں گا کہ یہ ماہ مبارک رمضان اتنی فضیلت کا ہے، اس کی فضیلت کی بنا یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اور پیغمبر نے فرمایا کہ لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شہر رمضان، کہ ہر چیز کی بہار ہے، اور قرآن کی بہار جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ تو اس مہینے میں ایک آیت پڑھنے کا ثواب ایسا ہے گویا آپ نے کسی دوسرے مہینے میں پورا قرآن ختم کر لیا ہو۔ یقیناً، بے شک بے شک۔ بہرحال ضرورت ہے کہ ہمیں، آپ کو، سب کو، تمام مومنین کو اس سے مستفیض ہوں، قرآن کا دامن تھامے رکھیں۔ جو پیغمبر 2 چیزیں چھوڑ کے گئے اس میں ایک گراں قدر چیز کا نام قرآن بھی ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جاب پر جاتے ہیں، مزدوری پر جاتے ہیں، دکان پر جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، وہ ہمیشہ تو قرآن اور رحل لے کر نہیں بیٹھ سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ قرآن لے کر ہی بیٹھیں اور قرآن پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو میسر نہیں ہے اتنا وقت، تو اگر آپ دن بھر میں ایک آیت اٹھا لیں، اسی کی دن بھر بھی تکرار کرتے رہیں، تو گویا آپ کا دن پوری عبادت میں گزر رہا ہے ہمیشہ، اور آپ کی ایک ایک لہجہ قرآن کی تلاوت میں بسر ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ قرآن ہے جو ماہ مبارک رمضان کو اتنا عظمتوں والا بناتا ہے، برکتوں والا بناتا ہے کہ آپ کا سانس لینا بھی عبادت ہو جاتا ہے، سبحان اللہ ہو جاتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا نومکم عبادہ وانفاسکم تسبیح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قبلہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے ماہ رمضان العظیم کی فضائل بیان فرمائے۔ میں یہاں ایک سوال جو ہے، خود ظاہر ہے کہ ہر چیز کے لیے، ہر عبادت کے لیے ایک خاص قسم کے آداب کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو دوسرا میں آداب کے عنوان سے سوال کرنا چاہوں گا کہ خود ماہ رمضان کے کیا آداب ہیں، اس پر بھی قبلہ اگر ایک روشنی فرمائیں۔ جی جی، دیکھیے، اگر آداب کی طرف آپ توجہ کرنا چاہیں تو اس سلسلے میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، فقہی احکام بھی موجود ہیں، لیکن میں کلی ایک بات کہہ کر جواب دینا چاہوں گا کہ پیغمبر نے جس کے کچھ جملات میں نے ابھی اپنی زبان پہ جاری کیے تھے، اس کا شرف مجھے حاصل ہوا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ قد اقبل الیکم شہر اللہ۔ اسی تقریر کا ایک جملہ یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا، آپ یہ دیکھیں کہ ادب کیا ہونا چاہیے ماہ مبارک رمضان کا، تو پیغمبر کے اس جملے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ پیغمبر نے کہا، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی 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 جی، بالکل آواز کلیئر ہے، بسم اللہ۔
تو پیغمبر نے یہ فرمایا اپنے خطبے میں کہ وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ کہ یہ ماہ مبارک رمضان جو ہے یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں آپ کو دعوت دی گئی ہے اللہ کے ہاں مہمانی کی، آپ کو مہمان بنایا گیا۔ سبحان اللہ، بے شک یہ آپ اس کی عظمتوں کا یہاں سے اندازہ ہو جائے گا ہمیں اس جملے سے کہ ہمیں ماہ مبارک رمضان کیسے گزارنا ہے، اس کے ادب کیا ہے، کیا طریقہ ہے، کیا روش ہے، کیا سنت اور کیا سلیقہ ہونا چاہیے ماہ مبارک رمضان کو گزارنے کا۔ تو اس جملے سے سمجھیں، پیغمبر نے فرمایا کہ آپ کو بلایا گیا، تمام مومنین کو دعوت دی گئی ہے اللہ کے یہاں، یعنی اس ماہ مبارک رمضان میں ہر مومن بندہ، ہر مسلمان بندہ اللہ کے ہاں مہمان ہے۔ سبحان اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ مہمان اور میزبان کا سلسلہ ایک جگہ اور ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی آپ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، کبھی اللہ آپ کا مہمان ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ انا عند المنکسرۃ قلوبہم، میں شکستہ دلوں میں پایا جاتا ہوں، میں ٹوٹے دلوں میں پایا جاتا ہوں۔ تو اللہ ٹوٹے دلوں میں مہمان ہوتا ہے کبھی کبھی، اللہ اکبر، لیکن جب اللہ ہمارے یہاں مہمان ہوتا ہے اس میں ایک ترحم ہے، ایک مہربانی ہے، ایک رحم ہے، ایک شفقت کہہ سکتے ہیں آپ، شفقت ہے، ایک ہمدردی ہے جی، تو کہ میرا بندہ ہے، اس کا کوئی نہیں ہے تو میں اس کے پاس موجود ہوں، یہ ایک طریقہ ہے۔ لیکن جب اللہ بلا رہا ہے تو اس کی عظمتیں الگ ہیں، اس میں تراحم نہیں نظر آتا، اس میں شفقت اور مہربانی نہیں ہے، بلکہ اس میں عزتیں نظر آتی ہیں، آپ کو عزیز بنایا جا رہا ہے، آپ کو اس لائق سمجھتا ہے، اللہ اتنا بزرگ سمجھتا ہے۔ جب کہا گیا انا عند المنکسرۃ قلوبہم، میں شکستہ دلوں میں پایا جاتا ہوں، تو اللہ اتر کر آتا ہے ہم تک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن ماہ مبارک رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ یہاں پر اللہ نہیں آتا، بلکہ اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے، اپنے گھر بلاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، یعنی ہم لوگوں کو بلایا گیا ہے، مومنین کو، مسلمین کو بلایا گیا ہے۔ میں چھوٹی منہ اور بڑی بات نہ ہو جائے، میں کہوں کہ ہم امت مسلمہ کو شرف دیا کہ شبیہ حضرت موسیٰ قرار دیا گیا اس امت مرحومہ کو، اس امت مسلمہ کو۔ جیسے جناب موسیٰ کو ملاقات کے لیے اور مناجات کے لیے بلایا گیا تھا، مہمان بنا کر ذی الحجہ کے مہینے میں بلایا تھا کہ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً، جی اللہ اکبر، جیسے وہاں 30 لیلہ تھی، یہاں بھی یہ 30 راتوں کا سبحان اللہ، مہمان بنایا ہے امت مسلمہ کو اللہ نے۔ اب جب ہمیں آپ ادب یہ دیکھیے، ادب کیا ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں مہمان بنایا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ مہمان کا طریقہ، مہمان اور میزبانی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں تو ہمارا طرز زندگی اور ہوتا ہے، ہمارا لائف اسٹائل اور ہوتا ہے، لیکن اگر ہم کسی کے مہمان بن کر جاتے ہیں کسی کے گھر تو ہم زندگی ویسے گزارتے ہیں، 2 دن 4 دن 6 دن 1 ہفتہ، جتنے بھی دن مہمان ہیں ہم اس انداز میں زندگی گزارتے ہیں جس طریقے سے اہل خانہ ہیں، جس طریقے سے جو ہمارا میزبان ہے وہ زندگی گزار رہا ہے، ہم اپنی زندگی اس طریقے سے گزارتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم اپنے گھر اگر 10 بجے سو کر اٹھتے تھے، صبح اٹھ جاتے تھے، تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہاں پر جس کے گھر ہم مہمان ہیں یہ کب سو کر اٹھتا ہے، جی وہ اگر وہ جلدی سو کر اٹھ جاتا ہے تو ہم بھی جلدی سو کر اٹھ جاتے ہیں۔ ہم اگر رات کو 12 بجے کھانا کھاتے تھے تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ مہمان کے گھر کس وقت کھانا کھایا جا رہا ہے، صحیح، تو جس وقت مہمان کے گھر کھانا کھایا جائے گا اس وقت ہم کھانا کھا لیں گے۔ تو یعنی ہماری زندگی اور لائف اسٹائل ایسا ہو جاتا ہے مہمانی کے ایام میں کہ جیسا ہمارا میزبان ہوتا ہے۔ بے شک، بالکل۔ تو اب ہم اگر اللہ کے مہمان ہیں تو ادب ہمارا کیا کہتا ہے، ماہ مبارک رمضان گزارنے کے آداب کیا ہیں؟ تو ادب یہ ہے، ادب یہ کہتا ہے، پیغمبر نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، جو اللہ کے روش کار ہیں، سنت ہے، طریقہ ہے، اس طریقے سے اپنے آپ کو اپنا لیجئے، جیسا اللہ کرتا ہے ویسے ہی کام کو آپ انجام دیجئے۔ تو اگر اللہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ یا من لا یطعم ولا یطعم، ہے وہ ذات جو کھانا کھلاتی ہے کھانا کھاتی نہیں، تو ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے، ہم روزہ رکھیں اور اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں، بھوکوں کو دیکھیں، بے نواؤں کو دیکھیں۔ یہ آداب ہے ماہ مبارک رمضان کے، کیونکہ اللہ کے ہاں مہمان ہے نا، تو جیسا اللہ کا روش ہے ویسی روش کار ہمیں اپنانی چاہیے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اگر اللہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ یا حرزا من لا حرز لہ، اے اس کی پناہ گاہ کے جس کی کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، تو اب ہمیں ایسا ہو جانا چاہیے کہ ہم بے پناہوں کے، بے سہاروں کے سہارا بن جائیں۔ تو اگر اللہ کے لیے یہ کہا جاتا ہے
کہ یا من سبقت رحمتہ غضب، ہے وہ ذات کہ جس کی رحمتیں اس کے غضب کے آگے آگے چل رہی ہیں. تو ہمیں بھی ایسا ہو جانا چاہیے کہ ہمیں اپنے غصے کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، اور ہم ہر آدمی سے، ہر شخص سے نرمی سے، اخلاق سے، حسن اخلاق سے، حسن سیرت سے پیش آئیں. تو جو تخلق بے اخلاق اللہ ہوتا ہے، جو اپنے اللہ کے تمام اسما کو اور اس کے صفات کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اللہ کا اتنا ہی پیارا مہمان ہوتا ہے، اور وہ اسی کو ہم خلیفۃ اللہ کہتے ہیں. اور جو چھوٹے چھوٹے اللہ کی صفت کو اپناتا ہے وہ چھوٹا خلیفہ ہے، اور جس کے اندر تمام اسما اور صفات کی تجلیات ہو جائیں وہ اللہ کا خلیفہ مطلق ہوا کرتا ہے، اسی کو خلیفۃ اللہ کہا جاتا ہے. تو روش یہ ہے ماہ اور آداب یہ ہے ماہ مبارک گزارنے کے کہ ہم اخلاق الہی کو اپنے وجود میں رچا بسا لیں، صحیح، اس کی سنتوں کو اپنے وجود میں رچا بسا لیں، اور اس انداز سے اس ماہ مبارک رمضان کو گزاریں کہ جس سے ہمارا خدا راضی ہو اور ہمارا رسول راضی. انشاءاللہ انشاءاللہ. قبلہ میں یہاں پہ ایک سوال، چونکہ شب جو ہے آنے والی شب ضربت ہے اور یہاں پہ کربلا مقدسہ میں، تو میں جو ہے اس عنوان سے بھی ایک سوال آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا، اور یقیناً کافی ساری تفسیر ہے اس شب کی، لیکن میں یہاں پہ جو حضرت نے جو فرمائشات ارشاد فرمائے ہیں اس پر جو ہے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ خود حضرت کے کیا فرمائشات تھے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں. جی دیکھیں، شب قدر کے حوالے سے اگر عرض کیا جائے جی، تو اگر قرآن کی بات دیکھی جائے تو قرآن حرف آخر ہے ہر چیز میں، بے شک. یہ تو اس کی فضیلت میں بے انتہا روایات موجود ہیں. یہ بھی ہے کہ قدر کی رات ہے، مثلا اگر پوچھا گیا کہ اس رات میں کیا مانگا جائے تو پیغمبر نے فرمایا تھا، اور ائمہ سے بھی نقل ہے ہمارے دیگر معصومین سے، کہ عافیت کو طلب کرو، سب سے بہترین چیز عافیت ہے. جی، تو یہ روایات کے حوالے سے ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں، میں تو سب سے پہلے ناظرین کی خدمت میں آج کی رات کی تسلیت بھی عرض کرتا ہوں. مولا کی شب ضربت ہے، 19 کی شب آج لگ جائے گی. جی، مولا کو ضربت لگی کوفے کے اندر، مسجد کوفہ میں. تو یہ شب غم بھی ہے، شب قدر بھی ہے. لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں ہی ایسی چیزیں ہیں کہ جو تقرب اللہ کا وسیلہ ہیں، ذریعہ ہیں، سبب ہیں. یہ غم بھی ایسا ہے جس سے انسان اللہ کے نزدیک ہوتا ہے، اور یہ رات بھی ایسی ہے، شب قدر بھی ایسی ہے کہ جس سے انسان اللہ کے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے. تو شب قدر کے حوالے میں جو سب سے بہتر اگر کوئی چیز ہے کوئی فرما سکتا ہے تو وہ قرآن نے فرمایا. انسان آج کی جو رات ہے اس کی عظمتوں کو سمجھے، اس کا اندازہ لگائے یہ کتنی عظمتوں والی رات ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں کا اگر آپ حساب لگائیں تقریباً 80-82 سال بنتے ہیں. جو ایک انسان کی عمر ہوتی ہے عام طور سے جو عمر ہوتی ہے انسان کی وہ 80 سال تک ہوتی ہے، 80 سال یا اس سے کم ہوتی ہے. تو اس رات کا اندازہ یہ لگایا جائے کہ لیلۃ القدر جو ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی ہماری پوری زندگی سے ایک رات بہتر ہے. بے شک بے شک. تو اگر آج کی رات کوئی انسان عبادت میں گزار رہا ہے تو گویا ایسا ہے کہ اس نے اپنے 80 سال عبادت میں گزار دیے، اپنی پوری زندگی عبادت کے اندر صرف کر دی ہے اس نے. بے شک. اور اگر کوئی گنہگار ہے جو شرمندہ ہے اپنے پروردگار سے، جو اللہ کے یہاں اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری نہیں دیتا، یا حاضری دیتا ہے مسلسل حاضری نہیں دیتا، اور وہ شرمندہ ہے، وہ اپنے پروردگار سے روبرو ہوتے میں شرمندگی محسوس کرتا ہے، تو آج کی رات اس کے لیے غنیمت ہے. جی بے شک. کہ وہ آئے اور اپنے پروردگار سے معافی مانگے، استغفار کرے. جی. کیونکہ وہ سری الرضا ہے اس کی ذات. بے شک. اور وہ ہر بندے کو، ہر گنہگار کو وہ معاف کرتا ہے، وہ بہانوں کی تلاش میں رہتا ہے. یہ آج کی رات بہترین بہانہ ہے جی کہ انسان استغفار کرے آج کی رات، بے شک. اور اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی، جتنی بھی کوتاہیاں سال بھر میں رہی ہیں. بے شک. اور یہ دیکھیں کہ یہ جو رات ہے آج کی، یوں تو توبہ کے بہت سارے آداب ہیں جی، کہ غسل کیا جائے، نماز پڑھی جائے، رویا جائے.
لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ایسی ذات ہے کہ کسی وضو کی ضرورت نہیں ہے، کسی تیمم کی ضرورت نہیں ہے، قبلہ رخ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی نماز پڑھنے کی 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی بس انسان اپنی زبان پہ یہ کلمات جاری کرے کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، پروردگار اب تک جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو خطا ہوئی ہیں، وہ اس کی میں معافی چاہتا ہوں۔ بس اتنا کہہ دینا کافی ہے، اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ بے شک بے شک، کسی وضو کی غسل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ کلمات بھی زبان پہ جاری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان دل میں سوچ لے یہی اس کے لیے کافی ہے۔ تو بس یہی ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے، تمام مومنین و مسلمین کے آج کی رات کو غنیمت جانیں، انشاءاللہ، اور یہ رات بھی ہم عبادت میں گزاریں اور ہم غم میں گزاریں کہ مولا کی ضربت کی رات ہے۔ جی آج علی و فاطمہ کی بیٹیاں یتیمی کے کگار پر کھڑی ہو جائیں گی، اللہ اور اکبر، باپ کا سایہ ان کے سروں سے اٹھ جائے گا۔ اللہ اکبر، تو بڑی مصیبت کی رات ہے۔ بے شک، تو یہ ہے، بہرحال اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بہترین طریقے سے اس رات کو گزاریں۔ قرآن نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، آج کی رات 4 راتوں سے بہتر ہے۔ اگر کوئی آج کی رات سجدے میں گیا تو گویا اس نے 80 سال تک اللہ کے لیے سجدہ کرتا رہا، وہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہا، مشغول رہا۔ یہی خواہشیں علی و بطول کی ہیں، یہی خواہشیں اللہ کی ہیں، رسول کی ہیں کہ اللہ بندگی میں اپنی پوری زندگی گزار دے۔ اور یہی فلسفہ قرآن بھی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور آخری کلمات میرے یہ ہیں کہ جب مولا کو ضربت لگی تو مولا نے وصیتیں کرنی شروع کی ہیں۔ تو مولا نے آپ بھی دیکھیں کہ ایک ایسا انسان کہ جس کے دل میں بے شک، ایک ایسا انسان کہ جس کا دل خزانہ ہے علم الہی کا، جس کے دل میں انبیاء کا، اولیاء کا، تمام صحف آسمانی کا، قرآن کا جس کے سینے میں علم ہے، بے شک، کہ جب وہ جاتا ہے تو وہ کیا کہہ سکتا ہے۔ دیکھیں جب انسان مختلف مقامات پر وصیتیں کرتا ہے، نصیحتیں کرتا ہے، اس کا انداز الگ ہے، لیکن جب انسان آخری وقت میں کوئی بات کہے تو اس بات کا معیار الگ ہوتا ہے۔ وہ اپنی پوری زندگی کا نچوڑ دے کر جاتا ہے جی اپنی آخری کلمات میں۔ بے شک، تو جب مولا گئے ہیں تو مولا نے جو وصیتیں کی ہیں اس امت مسلمہ کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے تمام شیعوں کو فرمایا وہ سیکھوں میرے بیٹے حسن و حسین و جمیع ولدی، اور میری تمام اولاد، ومن بلغہ کتابی، اور جس تک میری یہ نصیحت پہنچ جائے اس کو میں یہ وصیت کر رہا ہوں کہ اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم، اللہ اکبر، کہ میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں کہ اپنے کاموں میں ایک تو تقوی اختیار کرو اور اپنے کاموں کو منظم بنا کے رکھو۔ صحیح، تو یہ دیکھیں جو کامیاب انسان ہے، جو یہ کہہ کے جا رہا فزت برب الکعبہ، اللہ کامیاب اکبر، انسان کامیابی کا ایک راستہ دے کر جا رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ امت مسلمہ کامیاب ہو سکتی ہے۔ صحیح، تو بلکہ فردی زندگی میں بھی جو انسان منظم نہیں ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو کامیابی کا فاصلہ امام علی نے جاتے جاتے یہ دیا، جاتے جاتے امت مسلمہ کا خیال رکھا اور کہا کہ کامیاب ہونے چاہتے ہو تو تقوی الہی کا پاس رکھو اور اپنے کاموں کو منظم بناؤ۔ دیکھیں جو دانے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں وہ دانے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ منظم ایک دھاگے میں ہو جاتے ہیں تو وہ تسبیح بن جاتے ہیں، لائق صد احترام ہو جاتے ہیں۔ بے شک، جب تک انسان منظم ہے تو اس کی زندگی خوبصورت ہوتی چلی جائے گی۔ تو جب ایک انسان کی زندگی نظم کے ساتھ خوبصورت ہوتی ہے تو جب پورے امت مسلمہ اگر منظم ہوگی اور علی کے قول پر عمل کرے گی تو انشاءاللہ یہ ایک جنت کا نمونہ بن جائے گی۔ بے شک، یہ میرے مولا کا فرمان ہے آخری لمحات میں۔ بے شک، بے شک قبلہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی، اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آخر میں اگر کوئی مختصراً ماہ رمضان کے عنوان سے کوئی میسیج ہے مومنین کے لیے تو بسم اللہ کیجیے۔ بس سب سے پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اتنا مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں آپ ہمارے لیے دعا گو رہے ہیں، ہم آپ کے لیے دعا گو رہے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ اس مہینے کو ویسے گزار سکیں جیسے گزارنا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں
माह मुबारक इनके अगर हम मैं कोई वसीयत नहीं कर रहा, मैं कोई नसीहत नहीं कर रहा, मैं इस काबिल नहीं, लेकिन जो आयात और जो रिवायत से बात समझ में आती है वो देखें आप, हमें हदफ देखना चाहिए। रोज़ा अल्लाह ने वाजिब किया, क्यों वाजिब किया, हम हदफ समझे ना किस लिए वाजिब किया है। मसलन मिसाल के तौर पर हदफ, कुरान ने रोजे को सब्र का नाम दिया है और कुरान कहता है वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, नमाज और रोजे से सब्र को मतलब आप मदद हासिल कीजिए रोजे के जरिए से। आप देखें मसलन बहरहाल गर्मी का महीना है और दुश्वार है रोजा रखना, लेकिन इम्तिहान इसी का नाम है, इसी का नाम आजमाइश है। आदमी दिन भर रोजा रखता है और फिर रात में इतने इस अंदाज से खाता है इंसान खाना, उस बेतु के अंदाज से, मसलन दिन भर प्यासा, रात शाम को उसके सामने शरबत आते हैं तो वो 2 गिलास 4 गिलास 6 गिलास पीता है जी। नतीजा क्या होता है, नतीजे में मरीज हो जाता है। तो रोजा सब्र का नाम है यकीनन। और अगर जिस इंसान ने शाम को सब्र ही ना किया, सब्र करना ही ना सीखा, तो गोया इसने जो मश्क थी आज की, जो आज का सबक रोजा हमें देना चाह रहा था, वो हम नहीं सीख पाए हैं। तो सब्र से पहली चीज तो यह है कि रोजा हमें ये सिखाता है कि हम सब्र से काम लें। बेशक। और दूसरी बात यह है कि रोजा जो है, रोजा हमें यह बताता है कि हम किस तरीके से अपनी ख्वाहिशात नफसानी पर कंट्रोल करें। यकीनन। बेशक। एक मश्क है, ये एक प्रैक्टिस है, ये एक तमरीन है कि किस तरीके से इंसान ख्वाहिशात नफसानी पर कंट्रोल हासिल करे। जी क़िबला, 1 मिनट का टाइम है क़िबला, 1 मिनट जी। बिस्मिल्लाह। मैं बस अपनी बात तमाम कर रहा हूँ कि ख्वाहिशात नफसानी पर इंसान कंट्रोल हासिल करे। अगर मुझे इजाजत दे तो मैं एक बात अर्ज कर दूं जी। बिस्मिल्लाह। कि इंसान अगर प्रवास करना चाह रहा है तो उसके लिए जरूरी यह है कि वो अपने ख्वाहिशात नफसानी पर काबू रखे। आप ये देखें कि मुझे मसनवी की एक बात याद आ गई। मसनवी ने, मौलवी ने लिखा है, मौलाना रूम ने एक मसनवी लिखी है और उन्होंने एक तमसील पेश की है और उन्होंने ये कहा है कि एक ताजिर था, मैं बस मुख्तसर कर रहा हूँ, कि एक ताजिर था, वो तिजारत करता था, हिंदुस्तान से ईरान का रहने वाला था। वो एक मरतबा जब हिंदुस्तान तिजारत करने के लिए गया जी, उसने अपने तमाम अहले खाने से कहा कि अगर किसी को कोई हदिया, कोई तोहफा चाहिए तो मुझे बता दे, मैं उसके लिए लाऊंगा। उसने एक तोता भी पाल रखा था। वो तोते के पास जाता, जाने के बाद कहता है कि अगर तुम्हारा कोई पैगाम या तुम्हारे लिए कोई सौगात हो तो बताओ, हिंदुस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, जो आप कहोगे मैं वहां से लेकर आऊंगा। तो तोते ने कहा कि बस फला बाग में जाना, वहाँ मेरे कबीले के लोग रहते हैं जी, तो आप जाकर वहाँ बस मेरा सलाम कह दीजिएगा जी। तो उसने वो गया, जाने के बाद उसने जो बाग में रहने वाले थे उनको उनका सलाम पेश किया। अब जैसे ही सलाम किया वो तमाम तोते दमबखुद हो गए, वो जमीन डाल पर से गिरे और जमीन पर गिर गए। जब वो ये ताजिर वापस लौट कर आया जी, तो ये 30 सेकंड क़िबला बचे, 30 सेकंड तोते जी। तो तोते ने कहा कि मेरा क्या पैगाम है। कहा जब जैसे ही मैंने सलाम कहा तो आपके तमाम जितने भी कबीले वाले तोते थे वो सारे गिर गए। वह इतना सुनना था, ये तोता भी यहाँ पर गिर गया। और जब यहाँ पर ही तोता गिर गया तो परेशान हो गया, उसने पंजे से बाहर निकाला और उसको वो उड़ा दिया। और जब बाहर रखा तो वो तोता उड़ गया। और जब तोता वो उड़ गया तो उसने कहा, उड़ते हुए तोते से पूछा कि आखिर माजरा क्या है, माजरा तो बता कर जाओ। कि उन्होंने सलाम कहा, वो मर गए, आपको जवाब दिया आप मर गए। कहा ना वो मरे थे ना मैं मरा था, मैंने अपने सलाम के जरिए ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश की थी कि मैं यहाँ कैद हूँ, तो मुझे कोई राह हल बताओ जिससे मैं आज़ाद हो जाऊँ जी। बेशक। अल्लाह क़िबला आपके तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है। शुक्रिया क़िबला। हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए दुआ गो है, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज।